اور اگر وہ گرفت کرنا چاہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے گرفت کیوں کی گئی. تو ایمان بیم و رجا کے درمیان ہے. الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں ہے. ڈر بھی لگا رہے، دھڑکا بھی لگا رہے، اور امید کے چراغ بھی بجھنے نہ پائے. فضل دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے. فضل کی امید بھی رہے لیکن خوف بھی طاری رہے. پکڑا بھی جا سکتا ہوں، گرفت بھی ہو سکتی ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی اس سے اپنے آپ کو چھڑوا نہیں سکتا. اللہ اکبر. تو اس کی پکڑ کا خوف بھی رہے لیکن وہ کریم بھی ہے، وہ معاف کرنا چاہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم اس کا شکر کرنا سیکھ جاؤ تو وہ تو تمہارا رب ہے، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تو امید بھی روشن رہے اور خوف بھی طاری رہے. تمہید الایمان کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک شخص جہنمی ہوگا، تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جاؤں. اور اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہوگی شاید وہ ایک میں ہی ہو جاؤں. اور ہم کہتے ہیں فلاں اگر جنت میں چلا گیا، فلاں اگر بخشا گیا تو میں بھی چلا جاؤں گا. ہم نے اپنی آخرت دوسرے سے جوڑ دی. فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا. وہ کہتے ہیں اگر سارے جنت میں جائیں، یہ خبر ہو کہ ایک نے جہنم میں جانا ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو جاؤں، وہ میں ہی نہ پھنس جاؤں. ایک بچہ تھا، گھر سے روتا ہوا نکل گیا اور جنگلوں کے اندر آنسو بہاتا ہے. کوئی درویش ملا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. میرے حضرت قبلہ خواجہ محمد یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے یہاں نشان پڑ گئے تھے رو رو کے. ان کی ہڈیوں میں درد بھرا ہوا تھا، یہاں رو رو کے نشان پڑ گئے تھے. تو یہاں ایک بزرگ ہوتے تھے، انتقال کر گئے. وہ کہتے ہیں ایک دن میں گیا تو انہوں نے دونوں اپنے گھٹنے کھڑے کیے تھے اور اپنی باہیں اس کے گرد لپیٹی ہوئی تھیں اور ایسے سر جھکایا تھا. تو میں نے جا کے سلام کیا تو انہوں نے سر اٹھایا تو وہ رو رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے انداز نے میرے اندر درد بھر دیا. انہوں نے ایسے سر اٹھایا اور کہا اس سے ڈر آتا ہے، اس سے ڈر آتا ہے. کرم دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے. فضل دی آس ہے مینوں تے نالے ڈر بھی آندا ہے. یہ امید کہ میری بخشش و مغفرت ہو اور یہ خوف کہ اگر میں پکڑا گیا. تو وہ بچہ رو رہا تھا تو اس فقیر نے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے؟ کہ اللہ کا ڈر آتا ہے. تو کہا تمہارے دامن پہ تو گناہ ہی نہیں. کہتے ہیں بڑے کی عزت اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور چھوٹے کی تکریم اور شفقت اس لیے کرو اس کے دامن پہ گناہ نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم لوگوں کے گناہ دیکھتے ہیں اور اپنی خوبیاں دیکھتے ہیں. صوفیاء کا ایک جملہ ذہن کی تختی پہ لکھ لیجئے، جب عیب دیکھنے کا شوق آئے وہ کہتے ہیں اپنے اندر اتر جاؤ، اور جب خوبیاں دیکھنے کا شوق آئے تو دوسروں کو دیکھو. دوسروں کو دیکھو، کسی کے اندر کوئی خوبی، کسی کے اندر کوئی خوبی. تو کہا کہ اللہ سے ڈر آتا ہے. تو کہا کہ بیٹے تم نے تو گناہ ہی کوئی نہیں کیے. تو کہا آج میں نے عجیب ماجرا دیکھا جس نے مجھے گھر سے نکال دیا. کہا کیا؟ کہا کہ میری ماں کھانا پکانے کے لیے چولہے میں آگ جلانے لگی تو اس نے لکڑیاں رکھی تو لکڑیوں کو آگ نہیں لگ رہی تھی. تو اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں توڑ کے پہلے نیچے رکھی اور پھر ان کو آگ لگائی. ان کو آگ لگی تو پھر بڑی لکڑیوں کو بھی لگی. تو میں روتا ہوا گھر سے بھاگ آیا ہوں جنگل میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن بڑے بڑے مجرموں کو آگ نہ لگے تو چھوٹے چھوٹوں کو رکھ دیا جائے. تو جب خوف سرایت کرتا ہے تو یہاں عمر نہیں دیکھی جاتی. اور بڈھا پاپی سب سے بدترین شخص وہ ہے جو بڑھاپے کے باوجود بھی بدکاری نہیں چھوڑتا. کہتے ہیں جب کوئی بندہ 40 سال کا ہوتا ہے پھر اس کا عذر باقی نہیں رہتا. 40 سال تک اس کا عذر باقی رہتا ہے، لیکن جب 40 سال کا ہو جائے اب سن کہولت میں آ گیا، اب اگر وہ گناہ کرتا ہے تو کوئی عذر نہیں ہے. ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میرا رب پکار پکار کے کہہ رہا ہے او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم.
میں یہ بات 100 بار کہی، میرے سننے والے مجھ سے 1000 بار سن چکے ہیں، لیکن لفظوں کی چاشنی اور امید کی ایسی جگمگاتی کرنیں روشن ہوتی ہیں کہ دل میں چراغاں ہو جاتا ہے، اور جب میں یہ بول رہا ہوتا ہوں تو میرے اندر پھول جھڑیاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کے تشکر کے اندر درد کی کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ رحمت بھرے لہجے میں پکار کے کہہ رہے سرکش کو، متمرد کو، باغی کو، جو اس کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ کوئی ایسے بھی آواز دیتا ہے، کوئی ایسے بھی مجرم کو پکارتا ہے۔ یہاں رک کے میں ایک اور جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اعتدال میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو لوگوں نے تقسیم کی اور اس کا اپنا معنی متعین کیا، وہ ایک مشہور تو ہے لیکن حقیقتاً وہ معنی متعین نہیں ہے۔ اللہ کے حق فائق ہیں مخلوق کے حق سے۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یار حقوق اللہ کی خیر ہے، بس حقوق العباد کا خیال رکھو، یہ عمومی بات کہی جاتی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے اعمال میں اور آپ کی افکار میں اور آپ کے نظریات میں غلوف پیدا ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے حق کو کمتر سمجھ لیا اور مخلوق کے حق کو غالب سمجھ لیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے حق سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ وہ تمہارا خالق لگتا ہے، خالق کے بڑھ کے حق کس کے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ تو جو مختلف روایات کے اندر حقوق العباد کی طرف توجہ دلائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، بندہ تو معاف نہیں کرے گا۔ بالخصوص قیامت کے دن جب پھنس گیا اور اس کی اپنی بدعمالیاں بھی اس کے پاس ہوئیں اور کسی نے اس کا حق غصب کیا ہوا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ تو خود پھنسا ہوا ہے تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کس طرح اس معاملے کا حل فرمائے گا کہ یہ شخص جس نے حق کھایا ہے، جس نے زیادتی کی ہے، تو اس دوسرے شخص کو اپنی نیکیاں دے گا۔ نیکیاں لینے کے باوجود بھی اگر وہ پاپی اتنا بڑا ہے کہ ابھی بھی کام نہیں بنتا اور اس کے ذمے قرض بھی باقی رہ گیا، تو پھر یہ اس کو اپنے گناہ دے گا۔ تو اب قیامت کے دن کون چھوڑے گا؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سامنے ہوگی اور ایک بندہ پھنسا ہے اور یہ بھی پھنسا ہوا ہے، تو اس کی جان اس کو اپنے گناہ دے کے اس کی نیکیاں لے کے چھوٹ رہی ہے، تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے اس معنی کے اندر کہا کہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ کرنا، اس لیے کہ اس کی معافی نہیں کرے گا، وہ اس کے پاس ایک چیز ہاتھ لگ جائے گی وہ تو غنیمت سمجھے گا۔ تو اس کا یہ مطلب بھی کہیں نہیں ہے کہ بندے کے حق کہیں غالب اور زیادہ ہیں، اللہ کے حق کم ہیں۔ جو حق بندے کا اللہ پر ہے، اللہ نے تو پیدا کیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہا تیرے حق میرے اوپر زیادہ ہیں اس لیے کہ میں تیرا خالق لگتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دنیا پر، اس عالم رنگ و بو میں، اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کندھوں پر کس کے حق ہیں؟ تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق۔ حضور سے بھی پوچھا گیا من ابرو، حضور میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ یہ حضور سے سوال کیا گیا تو میرے آقا کریم نے فرمایا امہ کا، اپنی ماں کے ساتھ۔ تو اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر کہا حضور میں سب سے زیادہ نیکی کس سے کروں؟ میری نیکیوں کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا امہ کا، تیری ماں۔ تو پھر اس نے چوتھی مرتبہ کہا تو حضور نے فرمایا تیرا باپ۔ تو 3 مرتبہ حضور نے ماں کا ذکر کیا۔ علماء نے یہاں لکھا کہ والد اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مشقت سہتا ہے، کمائی کرتا ہے، یہ ایک مرحلہ ہے اس کا۔ ماں 9 ماہ تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ایک مرحلہ یہ۔ پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ، زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کی کشمکش ہے۔ اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا جس کا باپ شامل ہوتا ہے۔ تو ماں کے 3 حق بیان کیے اور باپ کا ایک حق بیان کیا۔ مجھے بتاؤ وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارا اور نور نظر کہتی ہے، کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ادا کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا اور موسم میں حدت اور گرمی اتنی تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن کے کباب بن جاتا۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی، اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ یہ تیری ماں ہے
کیا تو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی؟ وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے، اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا، پھر بھی کلی والا ڈبہ اٹھا کے آگے بڑھتا ہے، اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ، 10 روپے کم دے دینا، میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے۔ وہ باپ جس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے، اس کی کمائی سے کالج میں پڑھنے والی بیٹی کو ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر، تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے، باپ ہوتا کون ہے؟ وہ بیٹی اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اور میری فیسیں ادا کرتا رہا، میں تو اپنے بدن اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس بھی اپنے باپ کے نام کر دوں، حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا باپ میری تعلیم کا ضامن ہے، میری زندگی کا ضامن ہے، میری عزت اور آبرو کا پہرے دار ہے۔ اللہ اکبر، معاشرہ بدل گیا، حالات کے تیور تبدیل ہو گئے، بغاوتیں بھر گئیں، وفاؤں نے دم توڑ دیا، مغرب کی تہذیب سوائے تکلف کے اور کچھ نہیں ہے، اور چہرہ جو روشن نہ ہو تو کیا حاجت گلگونہ فروش، نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مغربی تہذیب کی یلغار نے مرد آوارہ، بیکار و زن کمار باش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے۔ میرے حضور کے غلاموں، آؤ ہم نے دین حضور سے لینا ہے، اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی۔ اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام کا ہی لہرائے گا انشاءاللہ۔ ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے اور حضور کے نظم کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو حضور کے نام وقف کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے دین کے لیے، حضور کے نام کے لیے۔ تو حقوق والدین کے جو ہے وہ بہت سارے ہیں، کہا تو اس کے ایک درد کے جھٹکے کا جواب بھی نہیں دے سکا۔ ماں اولاد سے جو محبت کرتی ہے اور جو ماں کے حق ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کسی پیمانے میں اس کو تولا نہ جا سکے۔ میں کہا کرتا ہوں سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی نے نہیں پایا۔ یہ سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، لیکن آج تک ایسا ترازو میں نے نہیں دیکھا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ اللہ نے ماں کے سینے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ چاہت، وہ پیار کا جہاں آباد کر دیا کہ سید خورشید گیلانی نے کہا تھا کہ اونچے ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ اور کہا اونچے اونچے اسٹیجوں پہ حضرت صاحب، عالی جناب، مفتی صاحب، قبلہ عالم، کیا کیا لفظ سننے کو ملتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کیا جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو اور اوئے ببلو کے اندر رکھی گئی ہے۔ ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا اور محبتوں کا جہاں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ماں کو اتنا پیار کیوں ہے اور ساری زندگی ماں کے حق ادا کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے۔ یہی جواب ہے نا آپ کا کہ ماں اتنا پیار اس لیے کرتے، اس کے حق کتنے ہیں کہ میرے حضور نے کہا پھر ماں، پھر ماں، پھر ماں۔ اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے۔ میرے جملے کو بار بار آپ نے سنا ہوگا، پھر سن لیجئے، جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے اور اس کے اتنے حق ہیں، تو جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا اور اس کے کتنے حق ہوں گے۔ تو اللہ کے حق غالب ہیں۔ تو یہ جو حقوق العباد کی تلقین کی جاتی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ انسان ہے، نہیں معاف کرے گا، وہ کریم ہے، معاف کر دے گا۔ تو اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں نکلتا کہ جو ہے وہ اللہ کے حق کوئی کمزور ہے اور مخلوق کے حق غالب ہیں۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہمارے اللہ کا ہے۔